غزہ اب وہ روشن بستی نہیں رہی جہاں بچے ہنستے تھے، مائیں جھولے جھلاتی تھیں اور نوجوان مستقبل کے خواب بنتے تھے۔ وہ اب ایک شہر خاموشہ بنتا جا رہا ہے، ایسا قبرستان جہاں گورکن زندہ دفن ہو چکے ہیں اور قبریں کھودنے والے ہاتھ کم پڑ گئے ہیں۔ یہاں موت صرف گولی یا بم سے نہیں آتی، وہ بھوک کی شدت سے آتی ہے، دوا کی کمی سے آتی ہے اور اس خاموشی سے آتی ہے جو دنیا نے غزہ کے دکھوں کے جواب میں اوڑھ رکھی ہے۔ یہ وہ مقام بن چکا ہے جہاں ایک طرف آگ برس رہی ہے اور دوسری طرف سے بھوک چیخ رہی ہے۔ خیموں میں مقیم مرد و زن صرف دو چیزوں سے نبرد آزما ہے، اوپر سے اترتا بارود اور اندر سے اٹھتی ہوئی بھوک کی چیخ۔ یہاں دواخانے ویران نہیں بلکہ بھرے ہوئے ہیں، اس قدر کہ اب جگہ نہیں بچی ہے، لیکن دوائیں ختم ہو چکی ہیں۔ مریض دوا نہیں مانگتے، آخری سانس کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ جسم اب جسم نہیں رہے، وہ تصاویر میں ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں، جھلسی ہوئی کھالیں ہیں اور کرب سے نکلی وہ پکاریں ہیں جو دل کو چیر ڈالتی ہیں۔ مگر دنیا نے ان پکاروں پر ایک طرح سے نوائز کینسلیشن ہیڈ فون پہن رکھے ہیں۔ یہ دنیا دیکھ رہی ہے مگر خاموش ہے، سن رہی ہے مگر کچھ بولنے سے قاصر ہے، شاید اس لیے کہ غزہ کے بچوں کی چیخیں کسی طاقتور لابی کی زبان میں نہیں ہوتی۔ اور اس پر اب سوال بھی اٹھ رہے ہیں، سوال کہ ہم آخر کب جاگیں گے؟ کیا انسانیت کا درد جغرافیے، مذہب یا نسل سے مشروط ہو چکا ہے؟ کیا ایک بچہ صرف اس لیے چیخنے کا حق کھو بیٹھا ہے کہ وہ غزہ میں پیدا ہوا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، اس وجہ سے وہ بھوکوں مر رہا ہے؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ یونیسیف کے مطابق اس وقت غزہ میں کم از کم 4,70,000 افراد انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیز کلاسیفیکیشن کے تحت فیز 5 یعنی تباہ کن سطح اور بہت بری حد تک ایک طرح سے جو لیول کہا جا سکتا ہے اس قحط کا سامنا کر رہے ہیں، جو قحط کی آخری اور سب سے ہلاکت خیز حالت ہے۔ اس درجے میں انسان خوراک تک رسائی سے مکمل محروم ہوتا ہے اور موت کی دہلیز پر کھڑا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ 71,000 سے زیادہ بچے شدید نوعیت کی غذائی قلت یا پھر ایکیوٹ مل نیوٹریشن کے شکار ہو چکے ہیں، جنہیں فوری اور ایمرجنسی سطح کے علاج کی ضرورت ہے۔ ان کے ساتھ تقریباً 17,000 مائیں بھی ایسی ہی حالت سے دوچار ہیں جو سخت بھوک سے موت و حیات کی کشمکش میں ہیں۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں بلکہ ہر ہندسے کے پیچھے ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ، ایک ماں کی کراہ، ایک باپ کی حسرت، ایک بچے کی بددعا اور انسانیت کے اجتماعی ضمیر کی بے غیرتی ہے۔ غزہ میں قحط کی نوعیت نہ صرف عمومی قلت خوراک کی ہے بلکہ یہ بھوک بطور ہتھیار یعنی بطور ویپن بھی اس کا زندہ مظہر ہے۔ اسرائیلی افواج امدادی مراکز، بڑے باورچی خانوں، راشن کی تقسیم کے مقامات اور یکجا افراد کے مجمع کو نشانہ بناتی ہیں۔ ایک راشن کٹ تک پہنچنے کی کوشش میں کوئی بچہ شہید ہو جاتا ہے یا کسی ماں کے ہاتھ میں روٹی آنے سے پہلے ہی اس پر آگ برسائی جاتی ہے۔ ریلیف سینٹرز اب مساعد الموت یعنی موت کے پھندے یا موت کے سینٹر کہلاتے ہیں۔ یہاں خوراک لینے والے کھانوں کے بجائے لاشیں اٹھائی جاتی ہیں۔ غزہ کی گلیوں میں اب ہر ایک لب پر صرف ایک ہی سوال ہے، کیا ایک نوالا مل پائے گا؟ یہ سوال صرف ایک بچہ، ایک ماں یا ایک بوڑھے انسان کی آہ نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے تقریباً 2 ارب افراد کے اجتماعی ضمیر کو جھنجھوڑنے والی سرگوشی ہے۔ امت جو اپنے اسراف، عیاشی اور مجازی سرگرمیوں کے خمار میں ایک طرح سے مبتلا ہے، جس نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس تو آن ہیں مگر ان کے دل کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ 71,000 بچوں کی خالی آتیں امت کے فکری بانجھپن پر سب سے بڑی گواہی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ حماس کے اسپوکس پرسن ابو عبیدہ قسام بریگیڈ کے جو کہ ترجمان ہیں، جب عرب دنیا کو آواز دیتے ہیں تو کچھ لمحے کے لیے سوشل میڈیا پر احتجاج، ہیش ٹیگ اور وقتی آواز ضرور اٹھتی ہے، مگر پھر وہی معمول، وہی خواب غفلت اور وہی ڈیجیٹل ماتم جس میں عملی قدم کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ ابو عبیدہ کی ہر پکار اس جذبے کو جگانے کے لیے کافی ہے جس نے صدیوں تک اقوام کو زندہ رکھا تھا۔ اس منظر نامے میں ایک سوال تمام انسانیت سے ہے، کیا تاریخ ہمیں معاف کرے گی؟
غزہ اب صرف فلسطین کا خطہ نہیں بلکہ انسانیت کے وجود کا ٹیسٹ کیس ہے۔ یہ ہماری تہذیب، ہماری روح اور آپ دیکھیے کہ ہماری اجتماعی اخلاقیات کا امتحان ہے۔ اگر ہم خاموش رہے، اگر ہم نے محض رپورٹس پڑھی، آنکھ نم کی اور آگے بڑھ گئے، تو کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو شاید یہ سطریں بھی اس میں ہوں گی کہ جب بچے بھوک سے مر رہے تھے تب انسانیت عیش میں مبتلا تھی، تب مسلمان خاموش تھے، اور جب قبریں بھر جائیں گی، آنکھیں خشک ہو جائیں گی اور اذانیں بند ہو جائیں گی، تب غزہ کی ایک ماں ہماری روح کو جھنجھوڑ کر کہے گی، اے زندہ کہلانے والے محروم اور مرحوم انسان، میں نے اپنا بچہ بھوکا دفنایا اور تم خاموش تھے۔ اور جو موجودہ حالات ہیں غزہ کے، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے باقاعدہ بتایا کہ غزہ کی پٹی میں خوراک حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، یہ تازہ رپورٹ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، 1000 سے زیادہ فلسطینی اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ جو امدادی سینٹر ہیں ان کے باہر جو لائن میں لگتے ہیں، جو کھڑے ہوتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر اموات امریکہ اور اسرائیل کی حمایت سے چلائے جا رہے امدادی مقامات کے قریب ہوئی ہیں۔ 20 لاکھ سے زائد فلسطینی اپنی ہی سرزمین پر بے یار و مددگار اور خوراک کے لیے بھٹک رہے ہیں، اور اب ان میں مایوسی بڑھ رہی ہے۔ ماہرین اور ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی ناکہ بندی اور تقریباً 2 سال سے جاری جارحیت کی وجہ سے قحط کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ حماس کے زیر انتظام حکومت غزہ کی وزارت صحت نے کہا کہ حالیہ دنوں میں 80 بچوں سمیت 101 افراد بھوک سے مر چکے ہیں۔ بھوک کے بحران کے دوران لوگ غذائیت کی کمی یا عام بیماریوں یا زخموں سے مر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے جسم زخموں سے لڑنے کے لیے اب ایک طرح سے تیار نہیں ہے۔ زخموں سے لڑنے کے لیے ان کے جو جسم ہے وہ ایک طرح سے مضبوط نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کہ غزہ میں بھوک کا بحران مایوسی کی نئی اور حیران کن سطح تک پہنچ گیا ہے۔ ایجنسی کے ہنگامی حالات کے ڈائریکٹر راس اسمتھ نے میڈیا کو بتایا کہ تقریباً 1 لاکھ خواتین اور بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں، اور غزہ کی 1/3 آبادی لگاتار کئی دنوں سے خوراک کے بغیر زندگی گزار رہی ہے۔ درجنوں فلسطینی غزہ شہر میں ایک چیریٹی کچن کے باہر پانی سے بھرے ٹماٹر کے سوپ کے پیالے کی امید میں قطار میں کھڑے تھے۔ خوش نصیبوں کو بینگن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مل گئے۔ جیسے ہی تقسیم ختم ہو گئی، برتن پکڑے ہوئے لوگ مایوسی سے دیکھتے رہ گئے۔ تو یہ حالات ہیں آج کے غزہ کی۔ غزہ ایک طرح سے سسک رہا ہے، غزہ میں معصوم مر رہے ہیں، غزہ میں معصوم جہاں اوپر سے آگ ان پر برسائی جا رہی ہے، ان پر شعلے برسائے جا رہے ہیں، ان پر ایئر اسٹرائک کی جا رہی ہے، ان پر بم گرائے جا رہے ہیں، تو زمین پر جو بچے ہوئے ہیں وہ بھوک سے ایک طرح سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف دواؤں کا بھی کی قلت ہے، نہ تو ڈاکٹر دستیاب ہیں، نہ تو ہاسپٹل ہیں، کیونکہ اسرائیل نے اور بنیامین نتنیاہو کی فوج نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال انسانیت پر ہے کہ آخر یہ انسانیت کیوں خاموش ہے، یا انسانیت کا کلیجہ آخر چیرتا کیوں نہیں ہے؟ جس طرح کی تصویریں غزہ سے آ رہی ہیں، جس طرح معصوموں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، بھوک سے تڑپتے جو معصوم ہیں ان کی جو تصویریں آ رہی ہیں، اس پر آخر دنیا خاموش کیوں ہے، یا آخر انسانیت خاموش کیوں ہے؟